بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون۔ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت
على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک یعنی 25 آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ پوری 25 آیات میں ایک ہی نبی رسول حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نسبتاً تفصیل سے آیا ہے۔ پہلے اکٹھا اس طرح تفصیل سے واقعہ آپ نے نہیں پڑھا۔ تو آج کے واقعے سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو رسالت کا ایک خلاصہ ہے، ان کے دور کا جو واقعات کا ایک خلاصہ سا آپ کے سامنے آئے گا۔ ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کو اپنا رسول بنا کر ایک قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو، واضح نشانیاں دکھائیں، مگر وہ لوگ کٹ حجتی کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، نئے چیلنجز دیتے رہے۔ بہرحال نبی کی نبوت کو، رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کی توحید سے فرار کا رستہ اختیار کیا ان لوگوں نے۔ تو آخر میں ان کو ڈرایا گیا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا اگر اسی روش پر قائم رہے۔ یہ باتیں بڑے کم لوگوں کو سمجھ آتی ہیں جب انہیں ڈرایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی موجودہ صورتحال کے مطابق مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کے مطابق مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اپنی نگاہوں پر اعتبار کرتے ہیں، نبی کے قول پہ اعتبار نہیں کرتے تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو بالآخر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی بنائی جائے، اور خود کشتی کو دیکھ کر کہ کشتی بنائی جا رہی ہے ایسی جگہ پر جو سمندر سے سینکڑوں میل دور ہے، اور خود وہاں بارشیں بھی زیادہ نہیں ہوتی، تو کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کو اس کام میں بھی مذاق ملا۔ حضرت نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی بنا رہے ہوتے تھے اور وہ آ کر ٹھٹھے لگاتے تھے۔ دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ سیٹ نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ دیکھو یہاں کشتی بنانے کا مطلب، واقعی اگر مادی آنکھوں سے دیکھا جائے تو عجیب سا کام تھا۔ وہاں کشتی کیوں بنا رہے ہیں جہاں کوئی نہر نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، کشتی بنا رہے ہیں اور بہت بڑی۔ تو ایک دوسرے کو کہتے تھے دیکھو ہماری بات سچ ثابت ہوئی، ہم کہتے تھے یہ بندہ نارمل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے بنا رہا ہے۔ پانی نظر نہیں آ رہا تب بھی بنا رہا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو لہٰذا جب وہ کشتی بن گئی اس کے بعد طوفان آیا، بارش آئی، بارش نہیں گویا کہ بادل پھٹ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ جو چھننی ہے بادلوں کی جس سے پانی ٹپ ٹپ کر کے آتا ہے یا تیز کچھ آتا ہے، وہ ایسے لگتا تھا بالکل دروازے سارے کھل گئے، پانی یوں برس رہا ہے، فوارے بن کے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اوپر سے پانی برس رہا تھا، نیچے سے بھی پانی ابلنے لگ گیا، نیچے کا پانی بھی اوپر، اوپر کا پانی بھی زمین پر۔
تو پوری زمین بھر گئی، جس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی پر سوار لوگ بچے اور کوئی نہ بچ سکا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا مقصد صرف واقعات سنانا نہیں ہوتا، بلکہ ان سے سبق لینا ہوتا ہے۔ آخر میں فرما دیا گیا نبی پاک کو، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں، اللہ نے یوں کیا، نوح نے یوں کیا، نوح کی قوم نے یہ کیا، اور کچھ لوگ یوں بچ گئے، کچھ لوگ نہیں بچے، اور ان کے بیٹے کا ایک خاص واقعہ ہوا۔ یہ حضور نے تو نہیں دیکھا، آپ نے تو نہیں دیکھا، مکہ کے مشرکین نے نہیں دیکھا، نبی پر ایمان لانے والے صحابہ نے یہ واقعہ، تو غیب ہوا نا۔ تو فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کی قوم جانتی ہے۔ اس سے پہلے اس واقعہ کو اس تفصیل سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو جو اللہ یہ غیب کی خبریں دے رہا ہے وہ غیب سے عذاب بھی بھیجتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی قوم ابھی بھی آپ کی مخالفت کر رہی ہے تو آپ برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اور یاد رکھیے انجام ہمیشہ انہی لوگوں کا اچھا ہوتا ہے جو کہ تقوی کی روش پر قائم رہتے ہیں۔ آئیے اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ یہی ایک فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ایک ایک لفظ اور حرف پہ غور کر کے چلیں گے۔ واقعہ تو ہمیں آتا ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً ایسا ہو گیا۔ لقد لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور قد کے معنی جب ماضی سے پہلے قد آئے تو اس کا مطلب ہے پاسٹ پرفیکٹ، ہو چکا، ہو گیا۔ والا قد، اور ایسا ہو چکا، کیا ہو چکا؟ ارسلنا، ہم نے بھیج دیا۔ یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ ہم نے بھیجا۔ الی قومہ، اگر ہوتا قومی کا، قومی، الی قومہ، یعنی نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یعنی ان کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، کہیں اور نہیں بھیجا، اپنی ہی قوم جن کے اندر وہ پلے تھے، بڑھے تھے، زندگی گزاری تھی۔ تو اللہ نے انہیں پیغام دے کر بھیجا۔ یہ جو رسول ہوتے ہیں یہ پیغام لاتے ہیں۔ کیا پیغام لاتے ہیں؟ کہ تم جو غلط کام کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ ایک مشن لے کر آتا ہے نبی، رسول، اور قوم سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ۔ قوم کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہوتی ہے تو اللہ رسول بھیجتا ہے۔ رسول کا اپنی قوم سے کیا ہوتا ہے؟ کلیش ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک لڑائی کی پوزیشن ہوتی ہے۔ جبکہ نبی کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی تو جس اچھی باتیں بتا دیں گے، عمل کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے لڑائی نہیں ہوگی، کلیش ہے۔ رسول کا کلیش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت نوح کو رسول بنایا، اور ہماری روایات کے مطابق حضرت نوح پہلے رسول ہیں۔ حضور پاک آخری رسول ہیں، تو پہلے رسول کون ہیں؟ حضرت نوح، جن کا باقاعدہ کہیں اپنی قوم سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، مشن کا، نظریات کا۔ اس لیے رسول والا مشن بڑا، ایک لحاظ سے بڑا مشکل ہے، اس سے مشکل ترین ہے کہ اس میں باقاعدہ اکیلا ہو کے ٹکرانا پڑتا ہے پہاڑوں سے۔ تو حضرت نوح کا جو رسالت تھی، ان کا پیغام کیا تھا، سن لیجئے، اور تقریباً ہر رسول کا بنیادی پیغام یہی ہوتا ہے، اس لیے اسے بڑے غور سے سنیے۔ فرمایا انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے آیا ہوں، کسی اوروں کے لیے نہیں آیا۔ اور تمہارے لیے میں کس حیثیت سے آیا ہوں؟ نذیر، یعنی تم کوئی بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں روکنے کے لیے تمہیں ڈر سناؤں گا کہ ڈر جاؤ۔ مبین، میں نذیر مبین ہوں، نذیر مبین بن کر آیا ہوں۔
واضح ڈر سنانے والا آیا ہوں، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، تم غلط کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا میں مصلحت سے کام لے کے آؤں، نہیں یوں نہیں، غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اور واضح بات کر رہا ہوں۔ شرک پہ تھی، وہ شرک کی ابتدا ہوئی تھی، شرک کے خلاف جو سب سے پہلے رسول آئے حضرت نوح علیہ السلام۔ میں تمہیں واضح ڈر سنا رہا ہوں، کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، ان لا تعبدوا، ون پوائنٹ واضح، اور اسی پوائنٹ کو سمجھاتے ہوئے 950 سال کی رسالت ہے، نہیں سمجھ آتی، چھوٹی سی بات، انی اخاف علیکم، ارے مجھے تو ڈر ہے علیکم تمہارا۔ یہ جب خوف کے ساتھ علی کا پریپوزیشن آتا ہے، خوف کے بعد جب علی کا پریپوزیشن آتا ہے تو اس کے معنی کسی کے ساتھ ہمدردی کے ہوتے ہیں کہ مجھے تیرا ڈر لگتا ہے، جیسے آپ اپنے بچے کو کوئی کہے کہ جناب بیٹا ادھر نہ جا، مجھے تیرا ڈر ہے کہ کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، تو آپ کہیں گے اخافو، بیٹا میں ڈرتا ہوں علیکا تیرے پر، یعنی مجھے تیرے ساتھ ہمدردی ہے کہ تیرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اگر خوف کے بعد علی کی بجائے من ہو تو وہ دہشت ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں، اخافو من عذاب اللہ، مجھے اللہ کی عذاب کا ڈر ہے، تو خوفناک چیز سے پہلے من آئے گا، خوفناک چیز سے پہلے من آئے گا، اور جس کے ساتھ ہمدردی ہو اس کو آپ بچانا چاہتے ہو تو وہاں خوف کے بعد علی آئے گا، اخاف علیکا، ارے میری علیکم، مجھے تم سب سے ہمدردی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں، اپنا نہیں تمہارا ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے؟ عذاب یوم علیم، کس چیز سے ڈر ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں من عذاب یوم علیم، مجھے تم سے ڈر ہے، تم پر ڈر ہے، تمہارے بارے میں میں ڈرتا ہوں، کس چیز سے؟ عذاب سے۔ کون سی عذاب سے؟ دردناک دن، یوم دن، علیم دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ جس دن اللہ تعالیٰ دردناک عذاب بھیجے گا، کچھ لوگ بچ جائیں گے، کچھ لوگ پھنس جائیں گے، مجھے تمہارا ڈر ہے کہیں تم پھنس ہی نہ جاؤ، کیوں کہ اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم دردناک دن جب عذاب آئے تو تم بچنے والے ہو، پھنسنے والے نہ ہو، مرنے والے نہ ہو۔ واضح میسج ہے، میسج مکمل ہو گیا، دیکھیں اور کوئی میسج نہیں، اسی میسج کو 950 سال ایکسپریس کرتے رہے، اسی کو سمجھاتے رہے، واضح کرتے رہے، مثالیں دیتے رہے، عمل دکھاتے رہے، مختلف چیزوں سے، آسمان و زمین کی نشانیوں سے سمجھاتے رہے، تاریخ کے واقعات سے سمجھایا ہوگا، مگر ہوا کیا؟ اکثریت ایسی بدبختی قوموں پر سوار ہوتی ہے، نہ سمجھ آئے تو اپنی قوم کو بھی دیکھ لیں، ہمارا بھی یہی ہے، کئی باتیں ہمیں بھی ایسے سمجھ نہیں آتی، دل نہیں مانتا نا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ، ہاں مالا کیا ہوتے ہیں؟ ایک بادشاہ ہے یا ایک بڑا آدمی ہے، اس کے ارد گرد جو اس کے حاشیہ نشین ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، تو وہ بھی عوام کے لیے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ الملا سرداروں نے، جو بڑے بڑے لوگ تھے اس قوم کے، آخر ہر قوم کے کچھ بڑے بھی تو ہوتے ہیں نا، جو لیڈرز تھے، الذین کافروا، یہ لیڈر کون تھے؟ یہ وہ تھے جو کافر تھے، من قوم ہی، اس کی قوم کے، کس کی قوم کے؟ حضرت نوح کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، فقال، ان سب نے کہا، ما نہیں، کیونکہ دیکھیے ما میں نے کہا تھا جب اللہ سے کنٹیکسٹ میں آئے گا تو نہیں کے معنی میں آئے گا، تو آگے اللہ آ رہا ہے نا، ما نرا، نرا کے معنی کون؟ ہم دیکھتے ہیں،
ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے. نرا ما نرا کا، ہم تجھے نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھتے ہیں، الا مگر، یعنی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، بس ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ باشرن تم انسان ہو، مثلنا ہماری طرح. روح دیکھو، ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی عارضی نگاہ پہ رہے. ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، تم ہماری طرح کے انسان ہو. باتیں کر رہے ہو آسمانوں کی، کیا تو مجھے اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، اللہ یہ کہتا ہے. ارے تم ہماری طرح انسان ہو، کوئی فرشتے تو نہیں ہو جو اللہ کے پیغام ہمیں سنا رہے ہو. ہم تو تمہیں اپنے انسان طرح کا انسان دیکھتے ہیں، تو اسپیشل باتیں نہ کرو. ایک بات، وما نراکا، کیا مطلب؟ اور ہم نہیں دیکھتے تجھے، اتبعاکا، تیری پیروی کی، الا مگر، الذین، وہ لوگ جو، ہم، وہ ہیں، اراذلنا، اراذلنا، ہمارے اراذل ہیں، اراذل نا، ہمارے اراذل. اراذل جمع ہے رذیل کی. رذیل، رذیل کے معنی نچلی کلاس، لوگوں کے طبقے ہیں نا، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوئر کلاس. رذیل وہ ہے جو لوئر کلاس کا بندہ ہے. اراذل تیرے فالورز تو وہ ہیں جو کہ اراذل ہیں، ہمارے نیچ طبقے کے لوگوں نے تجھے فالو کیا ہے. کیوں اترا رہا ہے اتنا؟ 5 6 7 8 9 10 بندے تیری بات مان کے تیرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہیں کون؟ ڈی ایچ اے کے ہیں، بحریہ کے ہیں، ارے 3rd کلاس لوگ ہیں. یہ نگاہ ہوتی ہے ظاہری لوگوں کی. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ انسان کو تولتے ہیں اس کے ظاہری قدر و قیمت سے، منصب سے، دولت سے، شہرت سے. لیکن اللہ کی ہاں یہ قیمت نہیں ہوتی. بہت مہربان ہے. ارے نو، ہم کیا دیکھتے ہیں، تمہیں فالو کر رہے ہیں. کوئی لوگ تمہیں فالو نہیں کر رہے، صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جو اراذل ہیں، نیچ طبقے کے ہیں، بادی ظاہری الراج رائے والے، جو سطحی رائے رکھتے ہیں، جن کی رائے میں ڈیپتھ نہیں ہے. سطحی لوگ، بس تو نے بات کی، عقل ہے نہیں انہیں، اور وہ تیری بات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور 3rd کلاس ہے. یہ اعتراض تھا کس کا؟ ان گھمنڈی سرداروں کا. وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے، لکم، تم لوگوں کا، تیرا اور تیرے ساتھیوں کا، علینا، ہمارے اوپر، من فضل، کوئی بڑا پن نہیں دیکھ رہے کہ تم ہم سے کسی لحاظ سے بڑے تو ہوتے. ہمارے پاس دولت کم ہوتی، تمہارے پاس دولت زیادہ ہوتی. ہمارے پاس مرتبہ کم ہوتا، تمہارے پاس مرتبہ زیادہ ہوتا. سارے لوگ ہمارے علاقے کے مجھے ماننے والے ہیں، تمہیں تو نہیں مانتے. تجھے تو جانتے کہ کتنے لوگ ہیں. میں سردار ہوں، میرا حکم چلتا ہے. تو ہم نہیں دیکھتے تم لوگوں کا ہمارے اوپر کسی قسم کا درجے میں بلندی. بلکہ حقیقت یہ ہے، نتیجہ یہ ہے ہماری ساری گفتگو کا کہ نظنکم، ہم سمجھتے ہیں تم لوگوں کو، کاذبین، جھوٹے. ہم سمجھتے ہیں تم سب جھوٹے ہو. جو یہ کہہ رہے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تم جھوٹے ہو. اتنا واضح طور پہ انہوں نے بھی انکار کر دیا. جتنا واضح اللہ کی طرف سے تعلیم تھی، ان کا انکار بھی اس قدر واضح. اب دیکھیے 950 سال یہ کیا چلتا رہا. یہ تو پہلے دن ایک وقت کی گفتگو تھی، لیکن کام ایسے ہی چلا. قال یا قومی، حضرت نوح نے فرمایا، یا قومی، رأیتم، تم نے دیکھا، کیا تمہاری رائے ہے،
جب کہے نا رأی تم، اس کے معنی تم نے دیکھا بھی ہے، اور اگر کوئی ایشو سامنے آ رہا ہو تو تمہاری رائے ہے، تم سمجھتے ہو. ارأیتم، کیا تم سب کی رائے یہ ہے؟ کیا تمہاری رائے ہے؟ ان کنتو، اگر میں ہوا، اگرچہ میں ہوں، علی بینۃ، کس چیز پر ہوں؟ سب بینہ بہت بار آتا ہے، ہر بار آتا ہے. بینہ واضح نشانی، بینہ اسی طرح بینہ آتا ہے اور بینات آتا ہے بار بار. بینہ واضح نشانی، روشن نشانی. ان کنت علی بینۃ، اگرچہ میں ہوں ایک واضح نشانی پر، من ربی، میں میرے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے. وآتانی، وا کے معنی آتا، اس نے دیا، نی وآتانی، اور اس نے بخشی ہے مجھے، رحمتاً، ایک خاص رحمت، من عندہ، اپنی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی ذات کی طرف سے خاص رحمت دی ہے، نبوت دی ہے. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کسی بھی شخصیت پر؟ اس سے بڑا اللہ کا کرم اور انعام کیا ہوگا کہ وہ نبی اسے بنایا جائے، رسالت دی جائے. تو لوگوں تم کیا سمجھتے ہو؟ اگرچہ میں تمہارے پاس روشن نشانی لایا ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے ایک خاص قسم کی رحمت عطا کی ہے. فَأُمِّيَتْ، پھر اندھیرا کر دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا، اندھا کر دیا گیا، اندھا پن کر دیا گیا، علیکم، تم پر. آپ نے پڑھا تھا سمن بکمن عمیون. عمیون کے معنی اندھا پن ہے، تو اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، اور امیہ کے معنی اس پر اندھا پن چھا گیا، پوشیدگی آ گئی، ہر چیز اندھیرے چھا گئے، اسے نظر ہی نہیں آ رہا، حالانکہ دیکھتا ہے، مگر اس معاملے میں اس کی آنکھوں پہ، جیسے ہم کہتے ہیں آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. امیت علیکم، تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. میرے پاس نبوت ہے لیکن تمہاری آنکھوں پر پردے ہیں. تو پھر جب یہ صورتحال ہے، انلزمو، کیا ہم لازم کر دیں گے، مسلط کر دیں گے، تم پر، ہاں، اس چیز کو، یعنی اس پیغام کو جو بینہ اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ تو اسلام اور ایمان اور نبوت کو ماننا، رسالت کو ماننا، حکموں پر چلنا، اس کے لیے تو اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنی عقل سے، اپنے اختیار سے نبی کی باتوں کو فالو کرو. مسلط اللہ نہیں کرتا، ورنہ اگر اللہ مسلط کر دے تو آپ میں سے کون ہے جو انکار کر سکے؟ اللہ تو آپ کو اختیار دیتا ہے کہ اپنے اختیار سے کرو تاکہ تمہاری جنت، اور اگر نہیں کرو گے تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے. جنت اور جہنم کا فیصلہ تو تمہارے اختیار اور ارادے پر ہونا ہے. اچھی چیز اختیار کرو گے، اچھے ارادے کرو گے تو جنت کی طرف چلو گے، اگر برائی کو اختیار کرو گے، ارادہ کرو گے تو جہنم کی طرف چلو گے. اگر یہ اختیار اور ارادہ نہ ہوتا تو پھر جنت اور جہنم ہمارے لیے نہ ہوتی. جیسے جانور کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، کیونکہ رسول کا پیغام ماننا نہ ماننے میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس پہ مسلط ہوتی ہے. تم پہ مسلط نہیں کی کہ تم اپنے اختیار سے چلو. تو لہٰذا فرمایا جب یہ حقائق ہیں، انلزمکموہا، کیا ہم تم پر اس بات کو مسلط کر دیں گے، وانتم، جب کہ تم لوگ لہا، اس کو کارہون، ناپسند کرنے والے ہو. اللہ نے انسان کو قربانی کا بکرا یوں نہیں بنایا کہ ہر حال میں ذبح کرنا ہے تو اس کو ذبح کرنا ہے. اسے کہا نہیں، تیری مرضی ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا، اپنی مرضی سے ہو، لیکن مرنا تو تو نے ہے ہی ہے. حرام موت مرنا ہے یا اللہ کے راستے میں مرنا ہے، یہ تیرے اوپر ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ، ایک بات پھر حضرت نوح نے یہ بھی واضح کیا کہ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسالکم، میں تم سے نہیں مانگ رہا، علیہ، اس مشن پر جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے نہیں مانگ رہا مالن، کوئی پیسے، کوئی فنڈ مانگ رہا ہوں بھائی مجھے ٹیکس دو. آپ نہیں ہم تمہیں فنڈ نہیں دیتے، ہم خود خرچ کریں گے، سیلاب زدگان کے لیے خرچ، ہم تمہیں نہیں دیتے فنڈ. میں تم سے فنڈ نہیں مانگ رہا.
میں کہہ رہا ہوں یار میں روزانہ اللہ کی دین کی دعوت لے کے نکلتا ہوں، میں اپنی مزدوری چھوڑ دیتا ہوں، اپنی گھر کی روزگار کی فکر نہیں کرتا، تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تھوڑا سا میری ڈیلی بھی تو بناؤ۔ مانگ رہا ہوں؟ نہیں مانگ۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، ووٹ بھی نہیں مانگتا، ووٹ، پھر بھی تم مجھے انکار کر رہے ہو۔ تمہارے فائدے کی باتیں بتاتا ہوں، تمہارے لیے بغیر کچھ مانگے تم پھر بھی مجھے سب و شتم کا نشانہ بناتے ہو۔ میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، ان اجریہ میرا معاوضہ تو ہے، اللہ، ان کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، ان بھی جب اللہ سے پہلے آتا ہے نہیں کے معنی میں، ان نہیں ہے اجری میرا اجر، میرا معاوضہ۔ اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معاوضہ، ریمونیشن۔ آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، اللہ مجھے اجر دے گا، اجر دے گا، یعنی اللہ مجھے اس کا ریمونیشن دے گا۔ کسی کے لیے کوئی کام کریں تو وہ اگر وہ انصاف پسند ہو تو آپ کو اس کا پورا معاوضہ، اور اللہ بہت زیادہ انصاف پسند ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ واسطے کوئی کام کریں اور اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ نہ ملے۔ تو حضرت نوح ساری تکلیفیں اللہ واسطے برداشت کر رہے ہیں، تو فرمایا میرا معاوضہ ہے، تم سے نہیں مانگتا، ان اجریہ نہیں ہے میرا معاوضہ الا مگر، یعنی ہے اللہ، اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، ایک اور ایشو آ گیا سامنے، ما انا، ہاں بے جو ہے یہ ماں کی وجہ سے ہے، میں نہیں ہوں، وما انا بے، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ طارد، اس میں فائل سکھایا تھا آپ کو، عالمہ سے عالم، جالسا سے تاردا سے طارد، میں نہیں ہوں طارد۔ طارد کیا ہے؟ یہ تاردا سے ہے، بھگانے والا، دور کرنے والا، دھتکارنے والا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا وما انا بطارد، اور میں دھتکارنے والا نہیں ہوں، کس کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ما انا بطارد الطالب الذی جاء علی الوقت الصحیح، جو صحیح وقت پہ آیا میں اس کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ تو فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، جو ایمان لائے میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، انہم ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم، اصل میں کافروں کے سردار مسلمان جو ہو گئے تھے، حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے، ان پر آ کے اعتراض کرتے تھے۔ ایک تو تھرڈ کلاس انہیں کہتے تھے، بی کیٹیگری کے، سی کلاس لوگ۔ حضرت نوح نے کہا یہ کون سی ایسی بات ہے کہ اس کی وجہ سے میں انہیں دور کروں اپنے سے؟ وہ کہتے تھے انہیں دور کرو پھر ہم ذرا سوچیں گے کہ آپ پر ایمان لائیں نہ لائیں۔ آپ کے ارد گرد ہم یہ اس قسم کے پیشہ ور اور ہاتھوں سے مزدوری کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں کراہت آتی ہے، آپ ان کو اپنے سے دور کریں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں۔ کہیں ہے کہ تمہارے کہنے سے میں ان کو کیوں دھتکاروں؟ انہم ملاقو ربہم، ارے یہ تو اپنے رب کو ملنے والے ہیں۔ یعنی آج اگر میں ان کو دھتکاروں، کل رب سے ان کی ملاقات ہوگی۔ میری شکایت کروانا چاہتے ہو کہ اللہ ہم ایمان لائے، نوح ہمیں اس قریب نہیں لگنے دیتا تھا، ہنس تو میں جاؤں گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر تم شکایتیں کرتے ہو کہ ان کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو کوئی بات نہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے رب کو تو یہ ملیں گے۔ اگر کوئی ہے غلطی تو اس کا نقصان ان کو ہوگا، اس کا اللہ بدلہ دے گا، میں نے تو نہیں دینا۔ ہر پہلو سے بتا دیا انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب و رب کو ملنے والے ہیں۔ لیکن
تم سے تمہارا سوال ہوگا، تم بتاؤ تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ تو تمہارے بارے میں جو میری ریڈنگ اور آبزرویشن اور سروے ہے تو سن لو، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ اور لیکن میں تمہیں سمجھتا ہوں قوماً ایسی قوم کہ تجہلون کہ تم انجان بن رہے ہو، ایک حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم جہالت کا رستہ اختیار کر رہے ہو، تم جہالت کا رستہ اختیار کر رہے ہو، جبکہ ایک حقیقت تمہارے سامنے آ گئی۔ قرآن تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کے الفاظ سمجھائے جا رہے ہیں، معانی تمہارے اندر اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر تمہارے دماغ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، تمہاری طبیعتوں میں اکتاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اراکم قوما تجہلون، میں تمہیں ایک ایسی قوم باور کرتا ہوں جو کہ جہالت کے رستے پہ چل رہی ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اور اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا من اللہ، اللہ کے مقابلے پر، اللہ سے مجھے کون چھڑوائے گا؟ ان ترکتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں، وہی بات جو میں نے ابھی کی، ان کو میں دھتکار دوں، اللہ سے مجھے کون چھڑوائے گا؟ پکڑ تو میری ہو جانی ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، باور نہیں کرتے میرے باتوں کو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور میں تم لوگوں کو نہیں کہتا اندی کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے، یعنی مختلف اعتراض تھے، ان کو اللہ نے یہاں نقل نہیں کیا، لیکن جواب دے کر سمجھا دیا کہ ان کے اعتراض کس طرح کے تھے۔ وہ کہتے تھے یار نو تو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ۔ ایک چھوٹے سے گورنر کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی ٹھاٹ پھاٹ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا نمائندہ کوئی آئے محلے میں، وہ آپ سب سے بلند مرتبے کا ہوگا، کوئی ارد گرد سیکورٹی نظر آئے گی، کوئی باڈی گارڈز نظر آئیں گے، کوئی اس کی شان آئے گی، اس کے لباس سے پتہ چلے گا، اس کی اداؤں سے پتہ چلے گا، پیسے بٹ رہے ہوں گے۔ تو بادشاہ کا بھی نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے، ہمارے دور میں اس کا خاص بندہ۔ اسی طرح کے عام لوگوں جیسے ان سے بھی شاید کم تر کپڑے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، ہم تمہیں گالیاں دیتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہیں، سارے ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہم تجھے گالیاں دے رہے ہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کا نمائندہ آ جائے، اس کی طرف ہم ایسے انگلی بھی کریں تو انگلی کٹ جائے گی ہماری، اور تو بادشاہوں کے بادشاہ کا نمائندہ، تیرے پاس کچھ نہیں۔ یہ بڑا اعتراض، دیکھیں وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، تو یہ بڑا اعتراض۔ تو حضرت نوح نے واضح کر دیا، وما اقول لکم عندی خزائن اللہ، ارے ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس تو پیغام ہے، پیغام میں دے رہا ہوں۔ ولا اقول لکم اور میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بھائی خزانے اسی کے پاس، وہ جسے دے گا، جتنا دے گا، جیسے دے گا دے گا۔ میرے پاس میسج ہے، میں اس کا میسنجر ہوں، میں میسج تم تک پہنچا۔ ایک بات، دوسرا وہ یہ بھی کہتے تھے اچھا یار تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، عذاب آئے گا تو لے آ عذاب، کیا دیر ہے، ہم بھی دیکھیں کیسا عذاب آتا ہے، لے آؤ ذرا عذاب۔ کب آئے گا عذاب؟ فرمایا ولا عالم الغیبہ اور میں غیب کو نہیں جانتا، عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ ولا عالم اور میں نہیں جانتا، الغیبہ غیب، پردوں کے پار مجھے نظر نہیں آتا۔ ولا اقول انی ملک اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں، ملک فرشتہ ہوں، ملک ہوتا تو بادشاہ، ملک فرشتہ، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول اور میں یہ بھی نہیں کہتا للذین ان لوگوں کے لیے تزدری حقیر سمجھتے ہیں، تزدری حقیر سمجھتی ہیں، آیونو آنکھیں، کم تمہاری، جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، یعنی میرے ساتھی، میرے صحابہ کرام، ان کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھ رہی ہیں، تمہاری نظروں میں وہ حقیر ہیں۔
ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ان کو کوئی اچھائی نہیں دے گا۔ تم کہتے ہو اوہو یہ نیچے کے لوگ ہیں، شہر میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے، کوئی نیا فیشن آتا ہے، کوئی نیا برانڈ آتا ہے، تو ہم بڑے لوگوں کو پہلے ملتا ہے، پھر ہم اسے خراب کر کے پرانا کر کے پھر ان غریبوں کو دیتے ہیں نا۔ پھر اس برانڈ کی نقلیں فیک تیار ہونا شروع ہوتی ہیں، تب ان بیچاروں کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو دوسرا تیسرا چوتھا ایڈیشن جو سستا سا ہوتا ہے وہ خرید سکے۔ پہلے جو برانڈ آئے گا، جو فیشن آئے گا، جو نئی پروڈکٹ آئے گی، کوئی بھی اچھی چیز آئے گی اس شہر میں، پہلے ہمیں ملتی ہے۔ تو اگر یہ ایمان، اسلام، اللہ کی توحید اسی طرح کی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہمیں ملتی، ہمیں نہیں ملی، ان لوگوں کو ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی نہیں ہے۔ ذرا لاجک دیکھیے، ہر قوم کے پاس ایک لاجک ہوتی ہے، سمجھ آئے رہی ہے ان کی لاجک؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ یہ خیر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی خیر آئی پہلے ہمیں ملتی ہے پھر نیچے کی طرف جاتی ہے، اور اگر یہ خیر ہے تو نیچے کے لوگوں کو پہلے کیوں ایمان ملا، ہمیں بعد میں ہم نہیں لاتے، اس کا مطلب یہ خیر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو کہ حضرت نوح کو کہ فرما رہے ہیں ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم، جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں میں نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا۔ ارے خیر ان کو مل سکتی ہے اور مل رہی ہے۔ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، بما اس چیز کو جو فی میں انفس دلوں میں، ان کے جو ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم کہتے ہو نہیں اصل میں ان کے دل میں یہ بات ہے جس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تم ان کے دلوں کی باتیں کر رہے ہو، فرمایا دلوں کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ انی، لیکن اگر میں نے ان لوگوں کو دھتکار دیا، انی تو میں اذن تب لا یقیناً من الظالمین، کیا ہوں گا؟ میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہتا، جو اللہ کے نبی پر ایمان لینے والے صحابہ کرام ہوتے ہیں کسی نبی کے، اس کے خلاف خود نبی کہتا ہے کہ میں بھی نہیں بولتا۔ اگر میں اللہ پر ایمان لانے والے اپنے صحابہ کے خلاف بولوں لمن الظالمین، تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ قالو، تو کہنے لگے یا نوح، اے نوح، قد جادلتا، تو نے لڑائی کر لی، بحث کر لی نا ہم سے، او بحث خود کی، لیکن جب ان کی بحث کا جواب دیا تو کیا کہنے لگے؟ تو نے ہمارے ساتھ بہت بحث کر لی ہے، فاکثرتا، تو نے بہت کر لی، جدال، بحث و مباحثہ نا ہم سے، تو نے ہمارے ساتھ بہت بحث کر لی ہے، فاتے، آؤ نہ ہمارے پاس، بے لے کر، ما جو تعیدو، تو دھمکی دے رہا ہے، نہ ہمیں، نو تو ہمیں جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے وہ لے آؤ، بس کل ختم، یعنی عذاب لے آؤ۔ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، یعنی اتنا یقین تھا انہیں کو کیا عذاب آنا ہے، ہم پر عذاب کیسے آئے گا، ہم بڑے ہیں، کوئی آ جائے گا تو زلزلہ آ جائے گا تو ہم کوئی اس کا انتظام کر لیں گے، زلزلہ پروف ٹینٹ اور گھر تیار کر لیں گے، پیسہ ہے ہمارے پاس، دولت ہے ہمارے پاس، یہی لوگ ہماری مزدوری کریں گے، ہمارا کام کریں گے، ہم پر کون سا عذاب آئے گا؟ بیمار ہو گئے تو اچھے ہاسپٹل میں ہمارا علاج ہو جائے گا۔ تو نو لے آ جو عذاب تو ہمیں دھمکاتا رہتا ہے، لے کے آ، ان کنت من الصادقین، اور جی چیلنج، اگر تو سچا ہے تو لے آ۔ اب نبی رسول کیا کرے؟ رسول تو اللہ کے حکم کا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتا، اور وہ کہتے ہیں نہیں تو نے لانا ہے تو لیا۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا، انما یقیناً یاتی، آئے گا، تمہارے پاس، بے ساتھ ہی اس کے، یعنی وہ عذاب لے آئے گا تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ۔ یہ تو کنفرم ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں عذاب بھیجوں گا ایسی صورت میں، اور تم اسی صورت میں ہو، تو اب اللہ کا عذاب تو آئے گا انشاء،
اگر چاہا. اگر اللہ نے چاہا تو عذاب تو آ کر رہے گا، لیکن جب آئے گا تو وما انتم بمعجزین، تم اسے بے بس نہیں کر سکو گے، اس کے آگے کوئی رکاوٹیں ڈال سکو اور عذاب کو روک لو، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس عذاب کو عاجز کر سکو. میں آپ کو فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہوگا، تم سارے مل کر بھی اس عذاب کو روک نہیں سکو گے، بے بس نہیں کر سکو گے. ولا ينفعكم نصح، وا کے معنی لا کے معنی نفع کے معنی اس نے فائدہ دیا. ینفعو ینفعکم لا ینفعکم، وہ تمہیں فائدہ نہیں دیتا ہے، نہیں دے گا. کون فائدہ نہیں دے گا؟ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں فائدہ. نصحی، میری نصیحت. آج جو تمہیں اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، آج مان لو گے فائدہ ہو جائے گا. جب عذاب آ جائے گا تب مانو گے فائدہ نہیں ہوگا. لا ینفعکم نصحی، اور میرا نصیحت کرنا فائدہ نہیں دے گا. ان اردت، اگرچہ میں ارادہ کروں، ان انصحا، کہ میں نصیحت کروں، لکم تمہیں، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں گا تو خیر خواہی نہیں کر سکوں گا. ان کان اللہ، اگر اللہ کا ارادہ ہو، یریدو، اگر اللہ نے ارادہ کر لیتا ہے، اگر اللہ ارادہ کر لیتا ہے، ان یغویکم، کہ تمہیں گمراہ کرے. یغویکم اغوا، اغوا کے معنی رستے سے ہٹا دینا. یغویا، کہ وہ اغوا کر لے، گمراہ کر دے، ڈائریکشن بدل دے، تم سب کی. اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ اتنی طاقتور ذات ہے. ہوا ربکم، وہ تم سب کا رب ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹایا جانا ہے. آگے فرمایا ام یقولون، یا وہ لوگ کہتے ہیں، افطرا، اس نے گھڑ لیا، ہو، اس بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس بات کو خود گھڑ لیا ہے کہ عذاب آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے. قل، تو فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا، اپنی طرف سے یہ باتیں بنا رہا ہوں، فعلیہ، تو خود میرے خلاف ہوگا، اجرامی، میرا جرم کرنا. وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں گا، مما تجرمون، اس چیز سے جو تم جرم کر رہے ہو. تو یہ ایک واضح بات ہے کہ میرا کام میرے ذمے ہے، تمہارا کام تمہارے ذمے ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے بات، جھوٹ کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کی سزا مجھے ملے گی. لیکن جو تم کر رہے ہو اس کی سزا تمہیں ملے گی. میں کہہ رہا ہوں حق بات تو تم نہیں مان رہے، تو اب تمہیں سزا ملے گی. واہ، بس اب بحث ختم ہو، اب نتیجے کی طرف چل رہے ہیں. جب بہت 950 سال کی محنت کے بعد یہ نتیجہ نکلا جو آپ کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کی طرف وحی کر دی گئی، اللہ کا پیغام بھیج دیا گیا، انہو، کہ یقیناً وہ، لن یؤمن، نہیں ایمان لائے گا، من قومک، تیری قوم سے، الا، مگر، من قد آمن، جو اب ایمان لا چکا. اب تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، بس انہوں نے ایمان لانا تھا. جو ابھی تک ایمان نہیں لایا، یہ ایمان اب لائیں گے بھی نہیں. اللہ نے فاصلہ قائم کر دیا، بس یہی ایمان والے ہیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے دوسری سائڈ والے. بس اب یہ فیصلہ ہے. فلا تبتئس، لہٰذا آپ لا تبتئس، برا مت مانیے، گھبرائیے مت. لا تبتئس، آپ کے دل میں بوجھ مت ہو، بما کانوا یفعلون، ان چیزوں کا جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ جو کچھ آپ کے خلاف کر رہے ہیں، آپ اس پر دل میں بوجھ مت لائیے، کیونکہ اب یہ طے ہو چکا ہے. بندے کو پتہ ہونا کہ اس نے یوں ہی کرنا ہے، اس نے ایمان نہیں لانا، بات نہیں مانی، کنفرم ہو جائے تو پھر بندہ چپ ہو جاتا ہے اور حوصلہ بھی مل جاتا ہے بندے کو. لیکن جب امید ہوتی ہے اور پھر اگلا غلط باتیں کرتا ہے تو غصہ زیادہ لگتا ہے.
تو اللہ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، وا کے معنی اسنا، تو بنا، الفلکا کشتی، چلو بس نو اب تم کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نظروں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی نظروں کے سامنے کشتی بناؤ؟ یعنی تم کشتی بناؤ گے، ہم پوری نگرانی کریں گے تمہاری کشتی کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، اور تمہاری کشتی ٹھیک بنے گی، یہ بھی گارنٹی ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نگرانی کریں گے۔ جس چیز کی سپرویژن خود اللہ کر رہا ہو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اب تم کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہمارے پیغام کی روشنی میں، جس طرح ہم بتاتے جائیں گے اسی طرح لکڑیوں کو سیٹ کرتے جانا، اس طرح کی کشتی بنا لینا۔ ایک بات نیکسٹ، وَلَا تُخَاطِبْنِی اور مجھ سے بات مت کرنا، مجھ سے خطاب اور مجھ سے ایڈریس، مجھ سے ایسی درخواست، فی الذین ایسے لوگوں کے بارے میں ظالموا جنہوں نے ظلم کر لیا، جنہوں نے شرک کو میں پکے ہو گئے، ان کے بارے میں تم نے مجھ سے کوئی درخواست، ہاں بس اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب مسلمان کافر کی لکیر واضح ہو چکی ہے، کھنچ گئی ہے۔ اب جو ظالم ہے یعنی جنہوں نے کفر کی اختیار کیا، اب ان کے بارے میں میرے پاس کوئی سفارش نہیں چلے۔ انہم مغرقون بے شک وہ غرق ہی ہوں گے، مغرقون ہوں گے، غرق کیے گئے ہوں گے۔ ذرا مغرقون سمجھیے گا، اگر 3 حرف سے زیادہ کا فعل ہو اس میں فاعل کیسے آتا ہے؟ میم پہ میم لگا کے اغرقا، وہ اس نے غرق کیا، فعل مضارع ہے، یغرقو وہ غرق کرتا ہے، تو فعل مضارع کی یا کی بجائے میم پیش والی آ جائے گی، تو یغرقو سے مغرق، اغرقا اس نے غرق کیا، یغرقو وہ غرق کرتا ہے، مغرق غرق کرنے والا، وہ تو اللہ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ مغرق ہے، یہاں کیا ہے؟ مغرق۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ اگر آخری سے پہلے زیر ہو تو اس میں فاعل، اگر زیر کی جگہ زبر آ جائے تو اس میں مفعول۔ مغرق غرق کرنے اور مغرق غرق کیا ہوا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ منعم انعام کرنے، اور منعم جس پر انعام کیا گیا، محسن محسن، محترم احترام کرنے والا، محترم، مکرم عزت دینے والا، مکرم جس کو عزت دی جائے۔ یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ لیں جو اردو میں آپ عام طور پہ غلطی کرتے ہیں، بھئی بڑا مؤدب بچہ ہے، مؤدب تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ مؤدب کے معنی ادب سکھانے والا، بچہ مؤدب نہیں ہے، مؤدب ہے کہ اس کو ادب سکھایا گیا، بڑا شائستہ بچہ ہے، تہذیب یافتہ بچہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا مؤدب بچہ ہے، تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہوتا ہے۔ اور مہذب کیا ہوگا؟ تہذیب سکھانے والا۔ مؤدب کیا ہوگا؟ ادب سکھانے والا۔ بڑے جی محترم صاحب ہے، بھئی محترم نہیں ہے، محترم ہے، مکرم ہے، مؤدب بچہ ہے، مؤدب آپ ہیں جس نے ادب سکھایا ہے اسے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے متوفی، آپ کہتے ہیں نا متوفی، غلط کہتے ہیں، وہ تو اللہ ہے، وفات دینے والا تو اللہ ہے۔ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو متوفی نہیں کہتے، متوفا جس کو وفات دے دی گئی۔ ہمارے مرحوم جو فوت ہو گئے وہ کیا ہوں گے؟
اردو ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ انہیں کیا کہیں گے؟ متوفی کہیں گے. اور جو انہیں متوفی کہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ غلطی کر رہا ہے، بے شک ظاہراً پڑھا لکھا ہو. اللہ یتوفا، وفات تو اللہ دیتا ہے، تو اللہ وفات دینے والا متوفی ہے، اور جس کو وفات دی گئی وہ کیا ہے؟ متوفا. فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی درخواست خطاب نہ کرنا، انہم مغرقون، ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ غرق یاب ہیں، غرق ہوں گے. اوکے جی، لاسٹ ڈیسیجن آ گیا اللہ میاں کا. اب ورک شروع ہو گیا. فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، واہ کے معنی یصنعو، اسنا آیا تھا نا فعل امر، تو بنا، تو صانع کے معنی اس نے بنایا، تو یصنعو کے معنی کیا ہوگا؟ وہ بناتا ہے، بنانے لگتا ہے، بنا رہا ہے. الفلک کشتی کو، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی کو بناتا ہے. حضرت نوح پھر کشتی کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. کلما، یاد کر لیں بار بار آتے ہیں یہ لفظ، کلما، جب کبھی بھی، ہر وقت جب، ہر اس وقت جب. مرہ، مرہ فعل ماضی ہے، گزرا. کلما مرہ کے معنی ہم کریں گے اور جب بھی گزرتے، علیہ اس پر، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے، مالا ان سردار، من قوم ہی، اس کی قوم، اور وہی لوگ جنہوں نے بات نہیں مانی تھی، اپنی سرداری جھاڑتے تھے. حضرت نوح کشتیاں بنا رہے ہوتے تھے، کشتی بنا رہے ہوتے تھے اپنے بندوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مل کر. تو جب بھی ان کے ساتھ سے لوگ گزرتے وہ سردار ساخروا منہ، اس کا مذاق اڑاتے. تو نوح کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑاتے. کشتی، یہاں پانی نہیں، یہاں تو کاغذ والی کشتی نہیں چل سکتی، تو لکڑی کی اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے. ساخروا منہ، اس کا مذاق اڑاتے. قال، تو حضرت نوح نے فرمایا ان تسخروا، اگر تم مذاق اڑاؤ گے، منا ہمارا، فإنا، تو ہم بھی نسخر، مذاق اڑائیں گے، منکم تمہارا، کما تسخرون، جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو. یعنی اصل مذاق تو ہم نہیں بنائیں گے. اصل میں حضرت نوح مذاق کرنے بنانے والے نہیں ہیں کسی کا، لیکن آٹومیٹک تمہارا ہی مذاق بنے گا نا. ایک بند سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ رسولوں کا معاملہ نہیں، ہر حق کا معاملہ ہے، ہر محنت کا معاملہ ہے، ہر مشقت کا معاملہ ہے، جس سے ہم جی چراتے ہیں اپنے اپنے لیول پہ. لیول مختلف ہے، وہ بہت بڑا لیول ہے، یہ بہت اس سے کم لیول ہے، لیکن یہ بھی ایک لیول ہے. آج تم مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا مذاق اڑے گا. فسوف تعلمون، تو تمہیں پتہ لگ جائے گا. فسوف تعلمون، تو تم سب جان لو گے. من یاتی ہی، کس پر آتا ہے عذاب، عذاب، یخزی ہی، اور اسے رسوا کر دیتا ہے. ویحل، اور اترے گا، قائم ہوگا، علیہ اس پر، عذاب، ایسا عذاب کہ مقیم، کے ٹھہرنے والا ہے. ایسا نہیں کہ 5 منٹ عذاب آیا پھر چلا گیا، چلو اب سکون ہو گیا، نہیں، وہ عذاب آ کر رک جائے گا، ٹھہرنے والا عذاب ہے. حتی اذا جاء، بس یہ ہو گئی. پھر دوبارہ ایک گفتگو دوبارہ آ گئی، لیکن یہ عذاب کی تیاری ہو چکی، سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے. حتیٰ، پھر یہاں تک کہ اذا جاء، جب آ گیا، امرنا، ہمارا حکم، عذاب کا وقت آ گیا. اللہ کہتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا، وفارا، اور ابل پڑا، التنور، اللہ نے اسے تنور کہا ہے، جیسے تنور کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے، آپ اندر منہ بھی نہیں کر سکتے، جو اندر جائے گا وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. نیچے سے اوپر آگ آتی ہے، تو اس طرح پانی بھی نیچے سے اوپر ابلنے لگے، زمین کے اندر سے پانی نکلنے لگ گیا. وہ زمین جس پہ پانی تھا ہی نہیں، ریگستان تھا، بالکل چٹیل میدان تھا،
انہوں کہتے تھے پانی یہاں کہاں، ہمیں پانی پینے کو کم ملتا ہے اور تم جناب کشتیاں بنا رہے ہو، یہاں تو کاغذ کی کشتی بھی نہیں چل سکتی۔ وفارت تنور، اللہ کہتے ہیں اور پانی تنور ابل پڑا۔ قلنا، تو ہم نے کہا احمل فیہا، ہم نے کہا یعنی نوح علیہ السلام کو، احمل سوار کرو، فیہا اس کشتی میں، من کلن ہر چیز کے، زوجینی دو جوڑے، ہر چیز کے جوڑے اس میں سوار کرو، اسنینی دو ہیں، اسنانی اسنینی، حالت رفعی میں اسنانی، حالت نسبی اور جری میں اسنینی۔ بتایا تھا نا میں نے گزشتہ روز آپ کو کہ حالت نسبی اور جری میں تثنیہ یا نون سے آئے گا، حالت رفعی میں الف نون سے۔ فرمایا ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے اس میں، اس کو کہا کہ سوار کرو، ہاں ہر چیز کے، پرندوں کے، جانوروں کے، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، اہل کے معنی ارد گرد کے لوگ جو تمہاری بات مان لے یہاں، لیکن یہاں صرف گھر والے مراد ہیں، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، اپنی فیملی کو بھی سوار کر لو، کیونکہ تمہاری فیملی بھی ایمان والی تھی اور تمہاری فیملی نے بھی تمہارا ساتھ دیا تھا، الا مگر، ہاں تمہاری فیملی میں سے بھی کچھ لوگ سوار نہیں ہو سکیں گے۔ فقال، اللہ نے فرمایا ارکبو، تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ اللہ کے نام کی برکت سے، مجرے چلنا ہے، ہاں اس کشتی کا۔ اب یہ کشتی تم چپو چلاؤ نہ چلاؤ، تم انجن لگاؤ نہ لگاؤ، یہ اب چلے گی اللہ کے نام سے چلے گی۔ وَمُرْسَاهَا، اچھا بھائی ایسا نہ ہو چل پڑے کہ پھر چل ہی پڑے، اب اسے روکے گا کون، بریکیں بھی تو ہوں۔ فرمایا بسم اللہ مجریہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے، وَمُرْسَاهَا اور اس کا لنگر انداز ہونا، کہیں جا کے ٹھہر جانا بھی اللہ کے نام سے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت مغفرت فرمانے والا، انتہا کا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کشتی میں سوار ہونے والوں، اگر تمہارے چھوٹے موٹے گناہ بھی تھے اللہ نے وہ بھی بخش دیے، اللہ کی رحمت ہے۔ تم سب سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے۔ اس کشتی کا چلنا کیا ہوگا، اس کا رکنا کیا ہوگا، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وا ہیا، وہ مذکر کے مؤنث، مؤنث کیا کہا تھا، فی ہا اس میں سوار ہو جاؤ، مؤنث ہا، کیوں کشتی فلک عربی میں مؤنث ہے، اگرچہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت، لیکن میں نے کہا تھا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ مؤنث کی علامت نہیں بھی ہوتی پھر بھی مؤنث ہوتے ہیں، بہت ایکسیپشنل ہیں، چند ہیں یاد کر لیں، جیسے نار آگ، جہنم ارض، سما شمس اور فلک، یاد کر لیں، یہ چند لفظ ہیں، ایسے چند اور آ جائیں، روح بھی کبھی مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ وہیا اور وہ یعنی کشتی، تجری چلتی تھی، دوڑ رہی تھی، بہم ان کو لے کر جو اس میں سوار ہو گئے، فی موجن موج کے اندر چلتی تھی۔ دیکھیں پانی جب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، سمندر تو اس سمندر کے مقابلے میں کم تھا، سمندر تو اوپر پانی ہوتا ہے، وہ تو اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑوں کو بھی گھیرے میں لے لیا پانی نے، تو کہتے ہیں پانی کی یوں موجیں آتی تھی پہاڑ جتنی، لیکن کشتی انہیں بھی آرام سے پار کر۔ وہی تجری بہم اور اب وہ کشتی بھاگ رہی تھی ان مسلمانوں کو لے کر، اللہ کے رسول کو لے کر، فی موجن موج میں، کل جبالی موجیں بھی ایسی ویسی نہیں، پہاڑوں کی طرح کی۔ ابھی تازہ موج آئی تھی اور سامنے بیٹا نظر آ گیا،
اوئے میرا بیٹا تو باہر ہے ایک، باقی بیٹے گھر والے اندر تھے، دیکھا تو بیٹا سامنے آ گیا ہے اور باہر ہے کشتی کے۔ یہ بتائیں ایک باپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ نوح رسول تھے، باپ بھی تو تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ سے خاص دعا کا بھی تو استحقاق رکھتے تھے، لیکن اس بارے میں اللہ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کے ظالم کے بارے میں بات نہیں کرنی، کوئی درخواست نہیں کرنی، کسی کی سفارش نہیں کرنی۔ لیکن اللہ نے کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا رہا ہوں، تو نوح علیہ السلام کو احساس ہوا یہ بھی تو میرے گھر کا بندہ ہے، میرا بچہ ہے، تو ونادا آواز دی، نادا ندادی پکارا، نوحن کس نے؟ نوحن ہے کہ نوحن ہے؟ اگر یہ نوحن ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ نوح کو آواز دی، پھر آواز دینے والا کوئی اور ہوتا، اس نے آواز دی نوحن، نوح کو آواز دینے والا کوئی اور ہوتا، اور آواز جس کو دی ہوتی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نوحن ہے اس میں، کیونکہ یہ اس فعل کا فاعل ہے۔ میں نے بتایا تھا فاعل جو ہوتا ہے فعل کا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفعی میں ہوتا ہے، یعنی پیش والی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نادا نوحن، تو اس کا مطلب ہے نادا کا فاعل کون ہے؟ نوح، ابن مفعول وہ ہے، نوح نے آواز دی ابنا بیٹے کو، ابنہو اپنے بیٹے کو۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر اسے یوں پڑھ لیا جائے ونادا نوحن ابنہو، پھر ہوگا کہ اس کے بیٹے نے نوح کو آواز دی، لیکن نوحن ہے تو نوح نے آواز دی ابنہو اپنے بیٹے کو۔ ونادا نوحن ابنہو، نوحن ابنہو، اور نوح، دیکھیں یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو آپ نے ارکبو پہ سوال کیا تھا، اکٹھا پڑھ رہا ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں؟ نوحن ابنہو، حمزہ نہیں بولا نا میں نے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، اگر ہوتا لیکن علیحدہ پڑھوں گا پھر میں کہوں گا ابنہو، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وکانا، سچویشن یہ تھی کہ فی معزل، بیٹا علیحدہ تھا، کانا وہ بیٹا تھا، فی میں معزل علیحدہ، یعنی باپ کے ساتھ نہیں تھا، فیملی کے ساتھ، کشتی کے اندر، فی معزل علیحدہ تھا، بیٹا علیحدہ تھا۔ حضرت نوح نے آواز دی یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور پیار کا لفظ ہے، اگر کہیں یا ابنی اس کا معنی بھی ہے میرے بیٹے، لیکن بنئی میں پیار ہے۔ اس موقع پہ ذرا سچویشن چیک کیجئے، بیٹا غرق ہونے لگا ہے، پار طوفان ہے، نوح نے فوراً آواز دی یا بنیا، او میرے بیٹے، ارکب، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، چلے رسی ڈال دیتے ہیں تجھے کھینچ لیں گے، آ جا بیٹے۔ پہلے اس کا ارادہ تو ہو نا بیٹے کے آنے کا، لیکن اللہ نے جس کے اندر ایمان نہیں تھا اس کو کشتی سے بدظن رکھا، اسے کشتی میں سوار ہونے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، جس کے دل میں کفر بچا ہوا تھا۔ اللہ حضرت نوح نے فرمایا، اور کشتی میں سوار ہونے کا مطلب تھا ایمان لے آیا ہے، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتا تھا بیٹا، تو حضرت نوح نے دعوت دی ایمان کی، آخری وقت میں فرمایا ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن، اور نہ بن، مع الکافرین، کافروں کے ساتھ، یہ کافروں کے ساتھ نہ جا میرا بیٹا، تو آ جا، تو میرا بیٹا ہے۔ قالا، کیونکہ کافر تھا نا، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو نبی کی کشتی میں سوار ہونے کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ قالا، کہنے لگا، سآوی، اصل میں ہے آوی، میں پناہ لوں گا، آوی، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لوں گا، لیکن سین آ جائے جب فعل مضارع سے پہلے تو پھر صرف مستقبل ہوتا ہے، جیسے سایقول، سایقول وہ کہتا ہے، کہے گا، سایقول وہ کہے گا، سآوی میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، پہاڑ کی،
یاسمو وہ بچا لے گا نی مجھے من الماء پانی سے، یعنی ابا جی ذرا زیادہ وہ نہ بڑھو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں جوان آدمی ہوں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ اندازہ ہوتا ہے نا کتنا پانی آ جائے گا، میں بھاگ رہا ہوں، میں اوپر پہنچ جاؤں گا۔ نبی جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے، بیٹا اس آنکھ سے محروم تھا، اور پھر باپ کی مان بھی نہیں رہا تھا۔ چلیں بندے کو نظر اتنا نہ آئے، تجربہ نہ ہو، ایکسپیرینس نہ ہو، اتنی عقل نہ ہو، تو مان لے کسی عقل والے کی۔ قالا حضرت نوح نے فرمایا لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں ہے، الیوم آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بیٹا جو اللہ کا حکم آ چکا ہے نا، یہ عذاب کا، اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا، الا مگر من جس کو رحمہ وہ رحم کرے، جس پر اس کا رحم ہو گیا وہ تو بچ جائے گا، اور کوئی اس اللہ کے عذاب سے۔ یہ لاسٹ اسے پیغام دیا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، ہوا کیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ حال کوئی لفظ سمجھ میں آ رہا ہے اردو میں؟ آپ کے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئی، حائل ہو گئی، بینہما الموجو، بس ابھی یہ کمیونیکیشن ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک پانی کی ایک بہت بڑی موج آئی، پہاڑوں جتنی تو موج آتی تھی، اتنی بڑی موج آئی، بیٹا اس طرف رہ گیا، باپ اس طرف رہ گیا۔ وحال بینہم الموج، اور درمیان میں موج حائل ہو گئی، فکانا تو وہ بیٹا ہو گیا، من المغرقین، کن لوگوں میں سے، غرق ہونے والے۔ جب خود جس پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے اس سے بڑی تو موج تھی، وہ جو آئی اور بیٹے اب بیٹا گیا، اور باپ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول اور اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقیلا، اور کہہ دیا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی، جیسے ارکبو تھا، دیکھیں یہاں بھی میں نے علیحدہ پڑھا ہے ابلعی، اور اکٹھا پڑھوں گا تو یا ارض ابلعی، بالع کیا مطلب ہے؟ آپ پانی پیتے ہیں، ایک گھونٹ لیتے ہیں، نگلتے ہیں، لقمہ لیتے ہیں، اسے نگلتے ہیں، اسے کہتے ہیں بالع، اس نے نگل لیا۔ یبلعو، ابلع، ارے نگل نہیں نگل رہا، عربی میں عرض کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اللہ نے کہا یا ارض، او زمین، ابلعی، نگل لے، ساری اگل نہ دے، استغفر اللہ، نگل لے، ماں آکی، اپنے پانی کو، ہاں تو نے جو پانی نکالا تھا واپس لے۔ بیچاری ہے تو اللہ کے حکم کی منتظر، انسان کی طرح تھوڑی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، زمین کو تو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا۔ وَيَا سَمَاءُ، اور ارے آسمان، اقلعی، تھم جا، اقلعی، رک جا، جو کر لیا بس اس کام کو اب روک دے۔ اوکے جی، زمین تو نگل لے، آسمان تو رک جا۔ آگے فرمایا وغیدا، اور خشک کر دیا گیا، سکھا دیا گیا، الماء، پانی، اور پانی اس کا، وقضی الامر، اور معاملہ طے ہو گیا، اور قضیہ گزر گیا، ہو چکا، الامر معاملہ، یعنی اللہ کے عذاب کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ واستوت، اور وہ کشتی بھی جا ٹھہری، علی الجودی، جودی پر، پہاڑ کا غالباً کہتے ہیں نام ہے، تو جودی پہاڑ پر جا کے وہ کشتی خود بخود ٹھہر گئی، ورنہ پانی ختم ہو گیا تو کشتی نے تو پھٹ جانا تھا، ٹوٹ جانا تھا، لیکن اللہ نے اسے جودی پہاڑ پہ جا کے اس کا سٹے کروا دیا۔ وقیلا، اور کہہ دیا گیا، بعداً، ہلاکت ہو، للقوم الظالمین، ظالم قوموں کے لیے، ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی یہ فیصلہ کر دیا گیا جو ظالم تھے سب مر چکے، برباد ہو گئے، اب صرف ایمان والے اس کشتی میں سوار بچ گئے۔ ونادى نوح ربہ، ہاں نوح کامیاب ہو گئے، فیملی بچ گئی، جوان بیٹا
ڈوب گئے. گبرو بیٹا. ونادا اور نوح نادا اور آواز دی، اپیل کی نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، فقالا اور عرض کی، رب میرا رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی وہ بھی تو میرا گھرانہ تھا. آپ نے کہا تھا نا تیرا گھرانہ بچ جائے گا. یا اللہ وہ بھی تو میرا گھرانہ تھا، میرا اہل و عیال تھا، وہ بھی تو میری آل تھی. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور یقیناً تیرا وعدہ تو سچا ہی ہوتا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو تو ہے ہی احکم، سب سے زیادہ فیصلہ فرمانے والا، حاکم فیصلہ کرنے والے، حاکمین تمام فیصلہ کرنے والوں پر تو احکم ہے. سب نے فیصلے کیے لیکن آخری الٹیمیٹ فیصلہ تو تیرا ہی ہوتا ہے. اب تو نے فیصلہ کیا تھا، تو نے فرمایا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، یہ بھی میرے گھر کا بندہ ہے. میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ قال اللہ نے فرمایا، یا نوح اے نوح، انہو یقیناً وہ، لیسا نہیں ہے، من آلکا تیرے اہل، وہ تیرے اہل ہی نہیں. تیرا اہل کیا ہوگا؟ وہ تو تیرا، اب وہ جب اس نے کفر اختیار کر لیا اور ایمان آخر تک نہیں لایا، اب وہ تیری اہل ہی نہیں رہا. لیس من اہلک وہ تیری اہل نہیں ہے، انہو بے شک وہ عمل وہ ایسے عمل کا کردار ہے، غیر صالح جو اچھا نہیں تھا. غیر نیک، صالح کے معنی نیک، وہ اچھے کام کا مالک نہیں تھا، وہ بری کاموں کا، برے کام کا سراپا تھا. وہ سراپا برا عمل تھا، وہ اچھے کام کا سراپا نہیں تھا. فلا تسألنی، ایک تو میں تیری بات یہ والی نہیں مان رہا، نمبر 1، اور نمبر 2 بھی سن لو، اللہ جب جلال میں ہوتا ہے اللہ کا جلال برس ہوتا ہے، کسی کو جرت نہیں. کیا فرمایا؟ فلا تسألنی اور مجھ سے مت مانگو، ما جو لیسا نہیں ہے لاکا تجھے بھی اس چیز کا، علم ان کوئی علم، جس بات کا علم نہیں ہے وہ چپ رہو. دل پھٹتا تھا بیٹے کے، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے بارے میں اب تم نے بات ہی نہیں کرنی، کتنا جلال ہے. لیکن دیکھیے پھر رسول کا عمل کیا ہوتا ہے، بے صبری نہیں ہوتی. اس سے پہلے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، انی اعظکا بے شک میں تمہیں روکتا ہوں، نسواس کرتا ہوں، ان تکونا کہ تو ہو جائے من الجاہلین جاہلوں میں سے. یعنی یہ جاہلانہ عمل ہے کہ اللہ کے کام پر سوال اٹھانا. قالا تو حضرت نوح نے فوراً عرض کی، ربی میرے پروردگار، انی اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسالہ کا اس بات سے کہ میں تجھ سے مانگوں، ما لیس لی بھی علم جس چیز کا مجھے کوئی علم نہیں. یعنی اللہ تو نے جیسے کہا ایسا ہی ہے، اب میں سوال نہیں کروں. بس اصل میں مجھے یہ کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا تو میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ یوں ہوگا، لیکن میرا کنسیپٹ آپ کے فرمان کے مطابق میں کوئی حیثیت مقابلے میں نہیں رکھتا. اے اللہ میں پناہ ہوں، بس میرے معاف کر دے، مجھ سے غلطی. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي او میرے مولا اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِی اور مجھ پر رحم نہ کیا، میری اسی بات کو ہی اگر پکڑ لیا تو نے، رحمت نہ فرمائی، اکن میں تو ہو گیا من الخاسرین خسارے والوں میں سے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے. اور آپ میں کس اکڑ میں ہیں؟ ہم بخشے جائیں گے، ہم تو کامیاب ہیں، ہم نے تو فلاں کام کیا، اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. ارے ہر وقت ڈرتے رہو اللہ سے، یہ رسول کہہ رہے ہیں، اور بہت 950 سال کی محنت کرنے کے بعد فرما رہے ہیں. اللہ کے ہر حکم کو جو کا تو مانا، فرما رہے ہیں اللہ تو نے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، میں تو کیا ہو جاؤں گا؟ خسارے میں ہو جاؤں گا، میں تو گیا، میری تو ساری محنتیں گئی. قیلا بس اب یہ موضوع اللہ نے کہا چھوڑ دیا، حضرت نوح نے بھی چھوڑ دیا. قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح اہبط، یا نوح اہبط، لیکن اہبط پہلے بھی پڑھا تھا، اہبط پہلے اس پارے میں، اہبطو اہبطا اہبطو تم سب اترو. اللہ نے فرمایا نوح کو اہبط اترا،
بسلام سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے، یعنی اب ہماری طرف سے تجھے پیغام ہے سلامتی کا، ڈر نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ اب تو اترا زمین پر بسلام سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتیں ہوں علیکا تیرے اوپر۔ ایک بیٹا گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اب پوری انسانیت تیری اولاد ہوگی، وبرکات علیکا اور تیرے اوپر تو برکتیں ہوں، وعلی امم اور تمام قوموں پر بھی برکتیں ہوں، من سے من جو ان لوگوں میں سے جو ماں کا تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھیوں کی بھی آگے جو ہوگی ان سب پر برکتیں ہی برکتیں۔ وَأُمَمٌ اور ایسی قومیں سَنُمَتِّعُهُمْ ہم ان کو لطف دیں گے، ہم انہیں زندگی گزارنے کا کچھ سامان دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ اور کچھ قومیں تو ایسی ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ جن کو ہم دنیا گزارنے کا بڑا سامان دیں گے، عیاشی کا سامان دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا پھر ان کو ٹچ کرے گا، چھوئے گا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب، کیونکہ جو انہوں نے دنیا کی زندگی عیاشیوں میں گزاری، من مانیوں میں گزاری، ان کے لیے پھر اللہ کا عذاب ہے۔ کہانی ختم ہوئی، واقعہ مکمل ہوا، آخر میں اللہ تبارک و تعالی رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، تل کا یہ ہیں باتیں من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں۔ انباء کس کی جمع ہے؟ نبا کی، نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر، انباء یہ بہت اہم خبریں ہیں، الغیبی لیکن غیب کی ہیں، کیونکہ آپ نے تو نہیں دیکھا تو غیب ہو گیا۔ جیسے حضور پر ایمان لانا اب ہمارے لیے بھی ایمان بالغیب ہے نا، ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور کی آواز مبارک نہیں سنی، ہم نے حضور پاک کو اپنے ہاتھوں سے چھونے کا شرف حاصل نہیں کیا، تو ہمیں کیا پتا، لیکن ہمارا غیب پر تو فرمایا یہ تو غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہاں ان خبروں کو الیکا تیری طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم ان خبروں کو وحی کرتے ہیں۔ ماں نہیں کنتا تو تھا، تعلمو تو جانتا، ہاں ان خبروں کو، ماں کنتا تعلموہا ان خبروں کو آپ تو نہیں جانتے تھے، انتا تم یعنی آپ، ولا قوموں کا اور نہ ہی آپ کی قوم، ان خبروں کو نہ پہلے آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل ھذا اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ فاصبر اب آپ کو بھی تو اسی طرح کے مقابلوں کا سامنا ہے نا، اسی طرح کے جھٹلانے والے کافروں مشرکوں کا سامنا ہے نا، تو نوح نے بھی بڑا صبر کیا تھا، فاصبر تو آپ بھی صبر کیجیے۔ پھر انجام آپ نے دیکھ لیا، 950 سال کے بعد بے شک عذاب آیا، لیکن آیا، آپ کے بھی 63 سال حیات مبارکہ ہے، تو آپ کے دشمنوں کو بھی سزا ملے گی۔ ان العاقبۃ بے شک انجام جو اچھا ہوگا، للمتقین وہ کس کا ہوگا؟ متقیوں کا جو انجام ہے وہ اچھا ہوگا، متقیوں کو بہرحال اینڈ پہ پھل ملے گا۔ شروع میں بلال کو تکلیفیں ہوں گی، عمار کو ہوں گی، یاسر کو ہوں گی، غریبوں کو ہوں گی، غلاموں کو ہوں گی، ایمن سرداروں کو بھی ہوں گی، جو ایمان لانے والے سردار تھے ابو بکر و عمر و عثمان جیسے، ان کو بھی ہوگی، آپ کے اپنے کزن سیدنا علی ان کو بھی ہوگی، لیکن انجام سب کا اچھا ہے۔ العاقبۃ للمتقین جو انجام ہے وہ کن کا ہے؟ تقوی والوں کا ہے۔ تو لہذا